حي على الفلاح حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ یہ انسان جو کوئی عمل کرتا ہے اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے عمل کا جو اثر ہے وہ اللہ انسان کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے. یہ انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ بات اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سمجھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے سمجھائی. پھر انسان کا جو نیک اعمال کا اجر و ثواب ہے وہ اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے، اور گناہوں کی جو سزا ہے وہ بھی اللہ آخرت میں دیتا ہے. یہ انسان، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ نیک اعمال کے اثرات کو باقی رکھے یا نہ رکھے. یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اللہ نے انسان کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ وہ گناہوں کے اثرات کو باقی رکھے یا نہ رکھے. اس بات کا بھی اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. بالکل اسی طرح انسان اپنے اعمال کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے نیک اعمال کا، تو انسان اپنے کسی عمل سے آخرت کے اجر و ثواب کو خود ختم کر لیتا ہے، اور جو گناہوں کا عذاب ہے آخرت میں وہ بھی اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے کہ اگر یہ انسان خود چاہے تو وہ اپنے گناہوں کے ان عذاب کو اپنے آپ سے دور کر لے. ان چاروں بنیادی باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان چاروں باتوں پر آج کی پوری بات کا مدار ہے. یہی آج کا موضوع ہے. انسان
جو اچھے اعمال کرتا ہے، نمبر 1 اس کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ ان اثرات، اچھے اثرات کو ختم کر ڈالتا ہے کبھی اپنی حرکتوں سے۔ دلائل دوں گا، ایک ایک بات پر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، انسان کے جو اچھے اعمال کا بدلہ آخرت میں انسان کو اللہ نے دینا ہے، یہ انسان اپنی زندگی میں کچھ حرکتیں ایسی کرتا ہے جس سے اس کے آخرت کے اچھے اعمال کا بدلہ ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے اثرات اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہے تو ان برے کاموں کے اثرات کو زندگی میں سے ختم کر دے۔ اللہ نے اس انسان کو اس کا اختیار اور طاقت دی ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اللہ نے آخرت میں دینی ہے، اور پوری زندگی میں اس انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ آخرت کی سزاؤں کو ختم کروا لے، بالکل ختم کروا لے۔ ان چاروں باتوں کا اختیار انسان کو دیا ہے۔ اب جو بات سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ نے رمضان میں اتنے نیک اعمال کرنے کی توفیق دی، ان تمام اعمال کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن یہ انسان ان اچھے اعمال کا اثر بسا اوقات خود ختم کر دیتا ہے۔ پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی، اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ نے توفیق دی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، وہو مؤمن کی شرط بڑی زوردار قسم کی ہے، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بضرور اس دنیا میں اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اثرات ہیں نیک اعمال کی، کہ بندہ اچھے کام کرے، نیک کام کرے، اللہ اس کو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بضرور اس کو بدلہ دیں گے اس کے اعمال کا جو یہ کرتا ہے آخرت کے اندر۔ تو دونوں باتیں ہوں گی اس آیت میں۔ نمبر 1، اچھے کاموں کے ذریعے اللہ پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ، اس کی تعریف بہت آسان سی۔ حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزہ زندگی، پاک زندگی، بہت آسان، گناہوں سے پاک زندگی۔ حیات طیبہ، گناہوں سے پاک زندگی۔ اب فوراً بات سمجھ میں آ گئی، جو بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے ظاہر ہے اس کی گناہوں سے زندگی پاک ہوتی ہے، اس کو اللہ زندگی میں حیات طیبہ دیتا ہے۔ سارے مفسرین اس حیات طیبہ پر متفق ہیں۔
اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس آیت کا سورہ نحل کی آیت 97 کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک ایسا لفظ ترجمے میں ذکر کیا جو کسی اور مفسر نے ذکر نہیں کیا. اس کو غور سے سنیے گا ترجمہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ایمان والے ہوں, فلنحيينه حیاتا طیبہ. تو حضرت تھانوی یہاں ترجمہ کر رہے بیان القرآن میں کہ ہم ضرور اس کو پر لطف زندگی دیں گے. کمال کر دیا ترجمے کا. ہم ان کو پر لطف زندگی دیں گے, مزے والی زندگی. معلوم ہوا نیک کاموں میں اس انسان کو مزہ آنے لگتا ہے, اس کو گناہوں میں مزہ نہیں آتا. یہ مزاج اللہ بنا دیتا ہے. نیک اعمال کی وجہ سے انسان کے اوپر ایک اثر تو یہ ہوتا ہے, اس کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے. روزہ رکھ کر آپ کی پاکیزہ زندگی کیسے ہوئی تھی کہ آپ نے روزے کے اندر گناہ کرنے چھوڑ دیے تھے. روزے کے اندر کیا کیا گناہ تھے جس سے انسان رکا؟ روزے کی حالت میں کھانا گناہ تھا, روزہ ٹوٹ جاتا. پینا گناہ تھا, روزہ ٹوٹ جاتا. ازدواجی تعلق بیوی سے قائم کرنا گناہ تھا روزے کے اندر, حالانکہ سارے حلال کام, لیکن چونکہ روزہ رکھ لیا اب اس کے لیے وہ منع ہو گئے تھے, گناہ ہو گئے تھے. تو اس انسان نے روزوں کی حالت میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری. اللہ نے روزے کی حالت میں پاکیزہ زندگی عطا کی تھی. اب میں مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ نیک اعمال کے ذریعے پاکیزہ زندگی کیسے دیتا ہے. تو اللہ نے کم از کم ان 3 گناہوں سے بچنے والی زندگی تو دی تھی نا رمضان میں. آپ نماز پڑھتے رہے, اب بھی پڑھنے آئے جمعے کی نماز, تو 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجئے گا, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز پڑھنے سے اللہ پاکیزہ زندگی کیسی دیتا ہے ہر نمازی کو. یہ نہ سمجھے وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, وہ نیک لوگ ہوتے ہیں, وہ تو جن کو نمازوں میں بڑا لطف آتا ہے, فلاں ہوتا ہے, ہم تو ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ ناشکری کے کلمات ہیں, ناشکری کے کلمات. ہر بندہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو 21ویں پارے کی پہلی آیت کے مطابق پاکیزہ زندگی ہر صورت میں ملتی ہے. کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا, کوئی نمازی انکار نہیں کر سکتا. آیت پڑھتا ہوں, ترجمہ عرض کروں گا. اس لیے کہ آج معاشرے میں انسان کو گناہگار قرار دے دے کر ایسی مایوسی ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا بھی مایوس. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اس لیے مایوسی مت پھیلائیے, اپنے بیانات سے, اپنی باتوں سے الٹے مسئلے بتا کے مایوسی نہ پھیلائیں لوگوں میں, کم از کم دین کے اعتبار سے. تو نماز پڑھنے والا ہر ایک شخص, اس کو اللہ پاکیزہ زندگی دیتا ہے. 21ویں پارے کی پہلی آیت, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. جتنی دیر یہ نماز پڑھتا رہتا ہے اتنی دیر کم از کم بے حیائیوں برائیوں سے رکا رہتا ہے. کم از کم اتنی دیر تو پاکیزہ زندگی ملی نا, اس کو تو ماننا پڑے گا, ہر نمازی کو ماننا پڑے گا کہ اللہ بہت سچا. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے, ہر ایک کو روک کے چھوڑتی ہے.
کہ کچھ کر لیں. میں نے کہا نا ایک ایک نمازی جو نماز پڑھنے آیا ہے وہ آج جمعے کے اندر پاکیزہ زندگی پا رہا ہوگا یقینی طور پر. تو نماز پڑھنے سے بے حیائی برے کاموں سے بچ رہا تو یہ پاکیزہ زندگی پاتا رہا. اب آپ نے بات کو سمجھنا ہوگا. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیوی بچوں کے اندر گھریلو زندگی میں بچوں میں بچیوں میں بے حیائی اور برے کام دیکھ رہا ہے تو اس کو اس کا علاج بھی پتہ چل گیا 21ویں پارے کی پہلی آیت سے کہ بچوں اور بچیوں کو نماز میں مصروف کر دیجئے، نماز کا پابند بنا دیجئے، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے دے گا اور بے حیائیوں برائیوں سے روک لے گا. اتنا تو کر لیں نا، اتنا تو کر لیں. پھر اسی طرح آپ نے روزے رکھے تو اللہ نے تقوی پیدا کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ نے روزے کے 3 مقصد بتائے، اس پر بڑی تفصیل سے گزشتہ ملاقاتوں میں بات ہوئی کہ اللہ نے روزے کے ذریعے 3 مقصد بتائے روزے کی آیات میں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 سے لے کر 187 تک اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد بتائے روزے کے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو روزے کے اللہ نے 3 فائدے بتائے، 3 اثرات بتائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ اتنا متقی ہو گیا تھا روزے کے اندر کہ بند کمرے میں حلال کھانا حلال پینا اس نے صبح سے شام تک نہیں کیا، حلال سے رکا رہا. اتنا متقی ہو گیا. اللہ نے تقوی کی تربیت کر کے چھوڑی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. صبح سے لے کے شام تک اللہ نے نعمتوں کو روک لیا کھانے پینے کو، تو اب جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کے شکر کے کلمات نکلتے ہیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو اللہ نے روزے کے ذریعے ہدایت دی. اب ہدایت کے اثرات کو یہ باقی رکھے، اب ہدایت کے اثرات کو باقی رکھے. شروع میں نے عرض کیا کہ یہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو زندگی میں اس نیک عمل کے اثرات دکھاتا ہے. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے اس انسان کو طاقت دی ہے کہ وہ ان اچھے اثرات کو باقی رکھے یا ختم کر دے. اللہ نے اس انسان کو طاقت دی ہے. اللہ نے اس انسان کو تقوی پیدا کیا کہ یہ حرام کھانے سے نہیں حلال کھانے سے بھی رکتا رہا رمضان کے اندر، تو اب باقی دنوں کے اندر یہ حرام سے رکتا رہے، تقوی اس کو بھی جاری رکھی. اب اللہ نے تقوی کی ایک کیفیت پیدا کر دی، یعنی پرہیزگار ہونا، حرام کاموں سے بچنا. یہ کیفیت جب اللہ نے پیدا کر دی تو اب اس کو باقی رکھنے کی کوشش ہو جائے رمضان کے بعد بھی. اس سے ہمیں معلوم ہوگا اب ہم رمضان کے بعد زندگی کیسی گزاریں، رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں. جی، رمضان کے اندر اللہ نے تقوی کی تربیت کی، شکر کی تربیت کی، اور پھر ہدایت عطا فرمائی، سیدھا راستہ دکھایا. جتنے روزے دار ہیں یہ رمضان میں سیدھے راستے پر چلتے رہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہے، الحمدللہ. تو اب اس ہدایت والے راستوں پر چلنا باقی رکھے انسان. بالکل اسی طرح نمبر 1 بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ نے انسان کو نیک اعمال کے جو اثرات دیے ہیں یہ انسان چاہے تو ان اثرات کو باقی رکھے چاہے نہ باقی رکھے. نمبر 2، نیک اعمال کے جو اللہ نے بدلہ رکھا آخرت کے اندر کہ میں اس عمل کا یہ بدلہ دوں گا، یہ بدلہ دوں گا، ان اعمال کا بدلہ، اچھے کاموں کا بدلہ، ثواب آخرت کے اندر باقی رکھنا یا نہ رکھنا اس انسان کے اختیار میں اللہ نے دے دیا ہے. یہ بات بڑے غور سے، یہ نمبر 2 بات بڑے غور سے سمجھنی ہے.
کہ آخرت میں جو اجر و ثواب ہے، کبھی کبھی انسان اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے آخرت کے ثواب کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں بتائی۔ کبھی کبھی کچھ اعمال تو انسان ایسے کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ آیت پڑھ کر اس بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس سے آخرت کے اندر تمام نیک کاموں کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو ساری زندگی کے پچھلے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اتنا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا نمبر ایک، شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ انسان کے سابقہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے سارے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے پچھلے سارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا۔ ایک یہ بات ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور عمل سورہ حجرات میں اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایک اور حرکت انسان کبھی کبھی کر بیٹھتا ہے جس سے انسان کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچی آواز مت کرو اور ان کو باہر سے زور زور سے کمرے کے باہر سے مت پکارو۔ لا تجہروا بالقول کجہر بعضکم، اونچی اونچی جس طرح تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کے ساتھ اتنی اونچی اونچی باتیں مت کیا کرو۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے سے نیک انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت بڑے غور سے سمجھنے والی۔ تو اب تک دو باتیں ہمارے سامنے آئیں پورے قرآن مجید میں، یہ دو باتیں سامنے آئیں، ایک شرک اور ایک انسان گستاخی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کی ذات کے بارے میں۔ آج بھی یہ آیت باقی ہے اور آج بھی گستاخ رسول کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جتنا مرضی پہلے نیک ہو۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات جو اللہ نے سمجھائی کہ انسان کے سارے اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں، وہ ہے مرتد ہونا۔ اسلام، دین اسلام، اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی بیچارہ مسلمان رہا، لیکن کسی مرحلے میں آ کر یہ دین سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن مجید میں سمجھائی، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، مسلمان تھا غیر مسلم ہو گیا۔ ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت، پھر وہ مر جائے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو چکا تھا۔ فاولئک حبطت اعمالہم، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں بس یہ تین باتیں ایسی ملتی ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائیں کہ ان کے کرنے سے انسان کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان تینوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک شرک، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اور ایک مرتد ہو جانا، بے دین ہو جانا۔
ان 3 چیزوں سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ باتیں اللہ نے قرآن مجید میں ایسی بتائیں کہ جس سے سارے اعمال تو ضائع نہیں ہوتے، یعنی آخرت میں جو جزا ثواب ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، لیکن سارے اعمال کا تو نہیں، کچھ اعمال کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اب اس پر توجہ رکھیے گا۔ اب میں یہ دوسری بات عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اچھے اعمال کے اثرات اللہ زندگی میں ظاہر کرتا ہے اور انسان کے بس میں ہے کہ یہ ان اثرات کو باقی رکھے یا نہ رکھے۔ دوسری بات کہ اللہ نے انسان کے اچھے اعمال کا بدلہ آخرت میں رکھا اور اس انسان کو اختیار دیا کہ یہ اپنے آخرت کے اعمال کو ضائع کرے یا باقی رکھے۔ اب میں بتا رہا تھا کہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں جس سے ہمیں اللہ نے بتایا سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں ایسی بتائیں کہ جس سے مخصوص اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، زکوٰۃ کو، صدقہ فطر کو، اپنے عطیات کو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ ایک بھائی کی مدد کرتا رہا، ایک بہن کی مدد کرتا رہا، سالہ سال مدد کرتا رہا، آخر کار کبھی اس کے منہ سے نکل گیا تمہارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں اتنے عرصے سے تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس کے سالہ سال کے اعمال پر پانی پھر گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات اور زکوٰۃ کو احسان جتا کے ضائع مت کرو، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ تکلیف پہنچانا، بہن کی، بھائی کی، دوست کی، کسی غریب کی مدد کر دی، پھر اس کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اس سے وہ پچھلا جتنا مالی مدد کی تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کو سمجھنا ہے معاشرے کے اندر کہ غریب کی مدد بھی کرتے ہیں، کسی دوست کی مدد بھی مستحق ہوتا ہے اس کی مدد بھی کرتے ہیں، کسی خاتون کی، کسی مرد کی، پھر اس کے بعد اس سے کام نکلواتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہاں آپ اس سے کام لیں، اس کی پھر اجرت ادا کریں، یہ تو ٹھیک، لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کی مدد کی تھی، میں اس کے ساتھ تعاون کرتے رہتا ہوں، میں اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں اس کو صدقات دیتا ہوں، میں اس کو اس سے مدد کرتا رہا، اب مجھے اس سے کام نکلوانے چاہیے۔ یہ ایک مزاج ہے ہمارے معاشرے کا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم صدقات اور زکوٰۃ اور عطیات دینے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا سارے عمل تو ضائع نہیں ہوتے، صرف وہی عمل ضائع ہوتے ہیں، اس لیے انسان اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ایک اور چیز اللہ نے قرآن مجید میں سمجھائی جو انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے، اور وہ ہے ریا، دکھاوا، نمائش۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ ان آخرت کے بدلے کو بالکل صاف کر دیتا اس کے نام اعمال سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی سمجھائی، مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ آخرت کے اندر 3 افراد کو لایا جائے گا جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ 3 افراد جو بظاہر نیک کام کرنے والے تھے ان کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا۔ بہت مستند حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو جان لگا دی، ساری زندگی جان لڑا دی۔ اللہ کہیں گے ہاں لیکن تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کتنا بہادر ہے، کتنا جیدار بندہ ہے،
تو لوگ کہہ چکے تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، میرے لیے تو نہیں کیا تھا، جہنم میں جاؤ۔ حالانکہ شہید کا بہت بڑا درجہ۔ نمبر 2، ایک قاری قرآن کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا، وہ کہے گا اے اللہ میں تو قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اللہ کہے گا تم قرات کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اس لیے تاکہ لوگ کہیں واہ واہ، تاکہ لوگ کہیں واہ واہ، کیا شاندار پڑھتا ہے۔ تو لوگ کہہ چکے تم نے لوگوں کے لیے پڑھا تھا، میرے لیے تو نہیں پڑھا تھا، جہنم میں جاؤ۔ تیسرا بندہ سخی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سخی کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا تو وہ یہ کہے گا اے اللہ میں نے تو سارا مال لوگوں کو دیا۔ اللہ کہیں گے ہاں دیا، لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا سخی ہے، دیکھو لوگوں کی کتنا سخاوت کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہہ دیا اس لوگوں کے لیے کیا تھا، واہ واہ کے لیے کیا تھا، تو لوگ کہہ چکے اب جہنم میں جاؤ۔ تو اتنے حساس اعمال، یعنی شہید ہونا، یعنی قاری قرآن ہونا، سخی ہونا، لیکن اس کے اندر ریاکاری دکھاوا آ گیا تو آخرت کے اندر جو بدلہ ملنا تھا وہ سارا ضائع ہو گیا۔ لہذا آج کے موضوع میں 2 باتیں مکمل ہو گئی، کل 4 باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، اس کے اثرات اللہ زندگی میں ظاہر کرتا ہے، اور اس انسان کے اختیار میں ہے کہ یہ ان اثرات کو باقی رکھے یا نہ رکھے۔ اس کے لیے گزارش کی کہ اللہ نے رمضان کے اندر نیک اعمال کی توفیق دی، اب ان کے اثرات کو باقی رکھنے کی انسان کوشش کرے۔ نمبر 2، انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اس کے اثرات اللہ جزا اور سزا، اس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں یہ آخرت میں دے گا، لیکن انسان کبھی کبھی خود حرکتیں ایسی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی، اب تیسری بات، کبھی کبھی انسان گناہ اس سے ہو جاتا ہے، گناہ کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بڑی پکی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ سمجھایا، یہاں تک اللہ نے کہا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، جو زمین کے اندر فساد ہوتا ہے نا یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، یعنی انسان کے برے اعمال کے اثرات اللہ زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ موضوع بہت عظیم موضوع ہے یہ، اور حیرت ہوگی آپ کو کہ ہر گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے، برا اثر۔ اس پر پوری کتاب لکھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے الدواء الشافی۔ اس کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک ایک گناہ کا اثر لکھا کہ انسان کیا گناہ کرتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے زندگی۔ اب اس اثر کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان گناہوں کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہو توبہ اور استغفار کر لو، میں ابھی مٹا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا یہ برائیوں کے اثرات کو ختم کر دیتی۔ انسان سے اگر کوئی کسی غلطی ہو جائے نا، کسی کی بدتمیزی کسی سے کر لی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو کچھ تکلیف پہنچا دی، اس کے بعد وہ اس بندے کے ساتھ اچھائیاں کرنے لگ جائے، اس کے اثرات اللہ ختم کر کے چھوڑے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا، انسان اپنے گناہوں کے اثرات کو ختم کرنا چاہتا ہے تو نیکیوں پر آ جائے، اللہ توبہ اور استغفار کرے، اس کے جو نشانات ہوں گے، اثرات ہوں گے، وہ اللہ نیکیوں کے ذریعے اس کو مٹا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
آپ کسی کے ساتھ انسان بدسلوکی کرے نا، کبھی ہو جائے، اس سے ایک تو معافی مانگ لے، پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے، اللہ اس کے ذہن سے دھو دے گا، اللہ دھو دے گا اس کو۔ 3 باتیں ہو گئی کہ برے کاموں کے اثرات بھی انسان کے بس میں ہے کہ وہ اس کو مٹا دے۔ نمبر 4، انسان سے گناہ ہو جائیں تو یہ انسان آخرت میں جو عذاب اس کے لیے لکھا گیا گناہوں کی وجہ سے، انسان کے لیے جو عذاب لکھا گیا آخرت میں، اللہ نے پوری زندگی میں اس انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب کو اپنے نامہ اعمال میں سے ختم کروا لے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں یہ جملہ سننے کے بعد کہ مولانا اگر کوئی بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہوں تو وہ بھی ان کی بھی سزا آخرت کی مجھ سے معاف ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے، تو کیا ایسی صورت میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ بعض لوگ اس میں بھی الجھتے ہیں۔ اب ان باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اب ان باتوں کو بغور سمجھنا ہوگا۔ کیا انسان کی زندگی میں اگر بڑے بڑے گناہ ہو جائیں تو کیا اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا؟ کیا انسان کی زندگی میں سب سے بڑے گناہ ہو جائیں تو کیا وہ بھی اللہ معاف کر دے گا؟ کیا ان کا عذاب ٹالنے کا بھی ہمیں اختیار ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سب سے بڑا گناہ جس چیز کو قرار دیا وہ ہے شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ غور سے سنیے گا، تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ یہ اس وقت ہے جب انسان کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو، اور اگر انسان زندگی کے اندر شرک سے بھی توبہ کر لے اور آئندہ شرک نہ کرے، اللہ آخرت میں شرک کے عذاب کو بھی ختم کر دے۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل ہے، بڑی حساس دلیل ہے۔ کتنے صحابہ مشرکین مکہ میں سے تھے، کتنے صحابہ مشرکین مکہ میں سے تھے، جب اسلام لے آئے توبہ کر لی، اللہ نے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ معلوم ہوا انسان زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کے بھی آخرت کے عذاب کو خود ٹالنا چاہے تو اللہ نے انسان کو زندگی میں اختیار دیا ہے کہ وہ ٹال دے، اس عذاب کو ختم کروا لے۔ کتنا اللہ رحیم و کریم ہے۔ اب چاروں باتیں مکمل ہو گئی۔ نمبر 1 بات جہاں سے موضوع آج شروع کیا تھا، نمبر 1، انسان کی زندگی میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، اس کے اثرات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اس انسان کو چاہیے کہ ان اچھے اثرات کو ختم نہ ہونے دے۔ جیسے رمضان ابھی گزرا تو اب گناہوں والی زندگی کی طرف نہ جائے انسان، تاکہ اس کے اثرات باقی رہ جائیں۔ نمبر 2، یہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے آخرت کے اندر اس کا بدلہ ملے گا۔ اس انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر چاہے تو ان اعمال کا بدلہ ختم کروا دے۔ انسان کچھ حرکتیں ایسی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے آخرت میں نیک اعمال کا ثواب سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کی میں نے مثالیں قرآن مجید سے دی۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اثرات بھی انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان اثرات کو ختم کر ڈالے۔ کر کے دیکھ لیں، گھر میں کبھی کبھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی سے جھگڑا، کبھی بھائیوں سے جھگڑا، ٹھیک، اپنے رویے کو درست فرما لیں اور اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں۔ بیوی بھی سابقہ جتنی باتیں وہ بھول جائے گی، بھائی ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ اگر انسان کا بعد کا عمل ٹھیک ہو جائے،
معلوم ہوا انسان اپنے عمل سے زندگی میں گناہوں کے اثرات ختم کر سکتا ہے۔ آیت بھی میں نے پڑھ کے سنائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے قانون بنایا، آپ برائی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، آپ اس کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دیں، اللہ وہ معاف کر دے گا۔ نمبر 4، انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کا عذاب اللہ نے آخرت میں رکھا ہے، اور اللہ نے انسان کو زندگی میں اختیار دیا ہے کہ وہ اس عذاب کو ختم کر ڈالا ہے، اس عذاب کو ختم کروا دے۔ کیسے؟ توبہ اور استغفار کے ذریعے اور بعد میں نیک اعمال کے ذریعے۔ لیکن میرے عزیزان محترم، اللہ نے انسان کو جو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، خدا کے لیے یہ انسان خود اپنی حرکتوں سے اپنے نیک اعمال کو کبھی ضائع نہ ہونے دے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں، اور اللہ نے مثال دے کر سمجھایا، بڑی سیدھی مثال سمجھائی اللہ نے، غور سے مثال سمجھیے گا۔ اللہ نے سورہ نحل کی آیت 92 میں سمجھایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ نے یہ جو قرآن مجید میں فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، التی نقضت غزلہا، جو سوت سے دھاگا بناتی ہے، کاٹن کی روئے کپاس، اس سے باریک دھاگا بناتی ہے چرخے کے ذریعے۔ التی نقضت غزلہا، جو پہلے روئی سے، اون سے، کاٹن سے دھاگا بناتی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ من بعد قوت، بڑی طاقت لگا کر وہ دھاگا بناتی ہے، انکاسا، پھر اس کے بعد نقضت، اس کو ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے، سارے دھاگے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ مکے کی ایک عورت تھی اور اس کا نام تھا خرقہ، یہ نام بھی حدیث میں بخاری شریف میں آتا ہے، اس عورت کا نام تھا خرقہ، اور وہ بیچاری ذہنی طور پر ایسی معذور خاتون تھی کہ پہلے وہ دھاگا بنتی تھی، پہلے وہ چرخی کے ذریعے دھاگا بناتی تھی، بڑا مشکل ہوتا ہے چرخی کے ذریعے دھاگا بنانا، پھر اس کے بعد اسی دھاگے کو ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اللہ نے کہا تو مت ایسے ہو جاؤ کہ سارا رمضان اتنے اچھے کام کرتے رہے اور اب ایک ٹکڑے کر کے دھاگے کو توڑ کر ڈالو، اس خاتون کی طرح تو مت ہو جاؤ، اس خاتون کی طرح تو مت ہو جاؤ جو بڑی محنت سے دھاگا بناتی ہے، پھر اس کو خود ہی اپنی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو اے انسانوں، تم بھی اپنی محنت پر پانی نہ پھیر دو۔ اللہ ہمیں رمضان کے اندر جو تربیت عطا فرمائی، اللہ پھر اب اس کے بعد ہمیں اسی طرح تقویٰ، شکر اور ہدایت والی زندگی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں رمضان کے اندر نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، حلال کھانے حلال پینے سے بچنے کو کہا، ہم رک گئے۔ اے اللہ، اب حرام کھانے حرام پینے سے بچا لے، حرام کمانے سے بچا لے، اور اے اللہ اب ہم سے گناہ ہو جائیں تو ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے جتنے بھی حضرات قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈال چکے، نمازیں پڑھنے کی عادت رمضان میں ڈال چکے، اے اللہ اب نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، پورا رمضان سحری کے وقت، تہجد کے وقت بیدار ہونے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ، اب رمضان کے بعد بھی تہجد میں بیدار ہو کر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں بے شمار گناہوں سے بچنے کی تلقین کی، اے اللہ اب ہمیں آئندہ زندگی میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ، خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، حضرت مولانا ارشد الرحیم صاحب، یا اللہ ان بزرگوں کو ہمارے سروں پہ سلامت فرما، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ اور یا اللہ، ہمارے میں سے بھی جو ہمارے عزیز و قارب میں سے بیمار ہے، دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کی حالت پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال
صومال پر رحم فرما، پاکستان پر رحمت نازل فرما، یا اللہ ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما، برکت والا رزق عطا فرما، اور یا اللہ ایک ایک نمازی جس کے دل میں جو دعا ہے اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔